الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہم اسی کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی اسی سے مانگتے ہیں. ہم اپنے نفس کی برائی سے اس رب کی پناہ چاہتے ہیں. وہ پروردگار جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کرے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بھائیوں، سب سے بہترین کلام اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ کے کلام یعنی قرآن مجید سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یعنی احادیث نبویہ سے ہمارا دین اسلام مکمل ہو چکا ہے. اب دین اسلام میں ہر نئی بات، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، وہ بدعت کہلائے گی. ہر بدعت گمراہی ہوگی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہوگی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اہل ایمان اللہ رب العالمین سے ڈرو ویسے جیسے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے تمہیں، اور جب تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے. اور تمہارے رب نے یہ بھی کہا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس رب سے جس نے تمہیں ایک مرد سے پیدا کیا، پہلے اس کے لیے اس کی بیوی کو بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں بنائی. اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے رشتے قائم کرتے ہو. یقیناً وہ اللہ تمہارے اعمال پر نگہبان ہے. اور تمہارے رب نے یہ بھی کہا اے اہل ایمان اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور جب بات کرو تو سیدھی سیدھی بات کرو. اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کی مغفرت کرے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی کو حاصل کرنے والا ہے. عزیز بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت آپ لوگوں کے سامنے کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے اہل ایمان اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور ہر شخص دیکھ لے کہ کل کے واسطے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. عزیز بھائیوں،
یہ دنیا انسان کا عارضی ٹھکانہ ہے، اس کے بعد آنے والی زندگی ابدی اور دائمی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ در حقیقت یہ دنیا موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے تیاری کا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے۔ مان لیں یہ ہمارے امتحان کی جگہ ہے اور وہاں پر ہمیں ہمارا رزلٹ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور جو تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جو جنت میں داخل کر دیا جائے، حقیقی معنوں میں کامیاب وہی ہے، اور دنیاوی زندگی محض دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہمیں اور کتنی زندگی گزارنی ہے، کسی کو 10 سال، کسی کو 5 سال، کسی کو اور 20 سال، اس کے بعد یہ دنیا تمہاری ختم ہو جائے گی۔ تمہارا کمایا ہوا پورا مال یہیں پر رہ جائے گا، تمہاری دنیاوی آرزویں، خواہشیں، تمنائیں سب یہیں پر دفن ہو جائے گی۔ وہ کرتوتیں جو تم نے کی ہے، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، تم اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، اور جب وہاں پہنچو گے انہی اعمال کے بدول تمہارا حساب کیا جائے گا کہ تمہیں جنتی کہا جائے یا تمہیں جہنمی کہا جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک انسان اس دنیا میں آج کے دور میں کچھ یوں زندگی گزارتا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، اس کے ذہن میں دماغ میں بس یہی ایک چیز بسی ہوئی ہے کہ مجھے مال کمانا ہے، مال مال مال، اسی کے پیچھے وہ ساری زندگی ختم کر رہا ہے۔ کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ مجھے اپنی جنت کیسے بنانی ہے، مجھے عذاب قبر سے کیسے بچنا ہے، جنت کے بلند و بالا مقامات میں نے کیسے حاصل کرنا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہے جس کے کرنے پر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں مل جائے گا، وہ کون سی نیکیاں ہیں جس کے کرنے پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشیں نصیب ہوگی، قرآن کی سفارشیں نصیب ہوگی، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے پر فرشتے ہمارے حق میں گواہی دینے لگیں گے۔ کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے، لیکن ہاں اس بات کی فکر ضروری ہے کہ میں آج کیا کروں تو میں مال کما سکتا ہوں، دولت کما سکتا ہوں، کہاں پر کتنا مجھے اپنی انرجی ویسٹ کرنی ہے تاکہ اتنا سارا مال میرا بن جائے۔ اللہ کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ جس دنیا کے پیچھے تم بے انتہا بھاگ رہے ہو، اپنی پوری جسمانی طاقت، ذہنی طاقت لگا رہے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کچھ اسے یوں سمجھایا۔ کبھی آپ نے کہا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں تمہیں عطا کرتا ہے، بلکہ کائنات کے ہر انسان کو جتنی نعمتیں ملی ہے، چاہے وہ سورج کی ہو، وہ ہوا کی ہو، وہ بارش کی نعمتیں ہو، ماں باپ کی نعمتیں ہو، مال و دولت کی نعمتیں ہو، سکون و اطمینان کی نعمتیں ہو، کار کی ہو یا بنگلے کی ہو، یہ تمام نعمتیں آدم سے لے کر کائنات کے آخری انسان تک ان تمام نعمتوں کو ملا لیا جائے، یہ آخرت کے مقابلے کچھ یوں بنے گی جیسے مان لو ایک انسان اپنی سوئی سمندر میں ڈالتا ہے، نکالتا ہے، کتنی نعمتیں اس پر ہے، کتنا پانی اس پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی نعمتیں اس دنیا میں نازل فرمائی۔ اور سمندر جتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ آخرت میں اہل ایمان کو دینے والا ہے۔ یہ نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے یہ تحفے، اللہ کے یہ انعامات کتنے بڑے ہوں گے۔ وہ لوگ جو مصیبتوں میں ہیں، جو پریشانیوں میں ہیں، مال کی مصیبت ہے، جسم کی مصیبت ہے، ذہنی پریشانیوں میں مبتلا ہے، کسی بھی قسم کے مرض میں وہ مبتلا ہے، وہ نیک تھے، وہ صالح تھے، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، کل قیامت کے دن اللہ انہیں ایسے بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے گا کہ جن
جنہیں مصیبتیں نہیں آتی وہ خواہش کرنے لگیں گے کاش دنیا میں کچھ لوگ مل کر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے، ہمیں توڑ توڑ کر مار دیا جاتا، اور آج جیسی نعمتیں انہیں مل رہی ویسی نعمتیں ہمیں مل جاتی۔ کبھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقارت کو بتاتے ہوئے کہا کہ جنت میں ایک کوڑے کی جگہ پا لینا دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ کو اتنی سی بھی جگہ جنت میں مل جائے تو دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہوگی۔ پھر بھی انسان دنیا 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 کرتا رہتا ہے۔ یہ دنیا کرتے کرتے پھر کتنا کماؤ گے، کتنی دنیا حاصل کر لو گے، کتنی نعمتوں کو اپنے پاس جمع کر لو گے، کتنی دولت جمع کر لو گے۔ آئیں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ عبادات کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے آپ جنت میں کتنا بلند مقام حاصل کر سکتے ہیں، کیا نعمتیں وہاں پر آپ کو ملے گی۔ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیں کہ وہ شخص جس کو جہنم سے سب سے اخیر میں نکالا جائے گا، جہنم کی آگ نے اس کے جسم کو توڑ کر رکھ دیا ہے، جب جہنم سے نکالا جائے گا وہ رینگتے ہوئے جہنم سے نکلے گا، ٹھہرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ جہنم کے باہر آئے گا، دیکھے گا دور ایک درخت ہے، اس کے نیچے ایک چشمہ بھی ہے، اللہ سے کہے گا وہاں تک پہنچا دے تاکہ اس درخت کا پھل کھا لوں، اس چشمے کا پانی پی لوں۔ پہنچ جائے گا وہاں پر، اور پھر وہ درخت کا پھل کھائے گا، چشمے کا پانی پیے گا، دیکھے گا کچھ دوری پر ایک اور درخت ہے جو اس سے بہتر ہے۔ وہ خواہش کرنے لگے گا، پھر سے اللہ ایک آخری خواہش ہے، بس وہاں تک پہنچا دے، وہ درخت اس سے بہتر ہے۔ اللہ اسے وہاں پر پہنچا دے گا، اس درخت کا پھل کھائے گا، اس چشمے کا پانی پیے گا، دیکھے گا ایک اور درخت ہے جو اس سے بہتر ہے اور اس کا پانی اس سے زیادہ مزیدار نظر آتا ہے۔ پھر سے خواہش کرنے لگے گا کہ وہاں تک پہنچ جاؤں کسی طور پر۔ اللہ تعالیٰ اس کی یہ آرزو بھی پوری کرے گے۔ اب جب وہاں پہنچے گا تو جنتیوں کی آواز اسے آنے لگے گی، جنتی بات کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ان کی آوازیں اس کے کانوں میں ٹکرائے گی، وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ مسکرائے گا، پوچھے گا بندہ تو آخر چاہتا کیا ہے؟ بار بار اپنی خواہشیں کر رہا ہے، آخر چاہتا کیا ہے تو؟ یہ جہنم سے نکلنے والا آخری انسان ہے۔ اللہ کہے گا جو تجھے چاہیے تو مانگ لے، تجھے وہ سب دیا جائے گا۔ جو تیری آرزو ہے وہ اپنے دل میں آرزو کرے گا، اللہ اس کی آرزو کو پوری کرے گا۔ اور اس کی آرزو کیا ہوگی پتہ ہے؟ کہ مجھے جنت اتنی بڑی جگہ مل جائے جنت میں جو اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہو، اور اللہ تعالی جنت میں اس دنیا سے 10 بڑی زمین کی سلطنت کا مالک اور بادشاہ اسے بنا دے گا۔ یہ دنیا کی آخرت کی نعمتیں ہیں جو اس انسان کو ملے گی جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہی حقیقت معلوم تھی، اسی لیے سلف نے، صحابہ نے اس جنت کو پانے کی انتہت کوششیں کی۔ کبھی اپنا مال قربان کر دیا، کبھی اپنے بچوں کو قربان کر دیا، کبھی اپنے والدین کو قربان کر دیا، کبھی بیوی کو قربان کر دیا، کائنات کی ہر چیز قربان کرنے کی وہ طاقت رکھتے تھے محض اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا تذکرہ میں نے ابھی کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہجرت کر رہے ہیں، کافرین نے روک لیا، کہا تم چلے جاؤ، تمہاری بیوی اور تمہارے بچے یہیں پر رہیں گے۔ ابو سلمہ نے اس موقع پر کہا تھا ٹھیک ہے، روک لو میری بیوی کو، روک لو میرے بچوں کو، میں چلا اللہ رب العالمین کی راہ میں، اور وہ ہجرت کر گئے۔ کسی صحابی نے ہجرت کرنا چاہا، کافرین نے کہا تم جا سکتے ہو لیکن اپنے ساتھ 1 دینار یا درہم بھی نہیں لے کر جاؤ گے، یہ مکہ میں کمایا ہوا تمہارا مال مکہ ہی میں رہ جائے گا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میرا مال لے لو، میں چلا اللہ رب العالمین کی راہ میں۔ بڑے مال کی قربانی دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا، آپ نے کہا اے صہیب کتنی بہترین تجارت کر کے تم آئے ہو، بڑا مال قربان کر کے آئے ہو اللہ کی راہ میں، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا تذکرہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے کیا۔
مال کی قربانی، بیوی بچوں کی قربانی کیا تھی؟ ان لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ تک پیش کر دیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں کہتے رہے، کون ہے جو ان کافرین سے مجھے بچا لے اور جنت میں میرا ساتھی بن جائے؟ صحابہ آگے بڑھتے، لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر جایا کرتے تھے۔ اسی میں وہ صحابی ہے جو آگے بڑھ گئے، لڑتے رہے، 80 سے زیادہ زخم ان کے سینے پر آئے۔ اتنی محنت اس ایک جنت کو حاصل کرنے کے لیے کہ ایک کافر نے تلوار چلائی، ہاتھ بیچ میں لایا کہ انگلیاں کٹ گئی، مارے درد کے زبان سے اس کا لفظ نکلا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ اگر تم بسم اللہ کہتے، اللہ تمہیں یوں ہی اٹھا کر جنت میں لے جاتا، آسمانوں میں لے جاتا اللہ اٹھا کر۔ اس جنت کو حاصل کرنے کی خواہش۔ جب کافروں کا حملہ بھاری ہوا، کچھ صحابہ تھے جو کافرین کے فوج میں گھسے جا رہے تھے اور کچھ انہیں روکنے والے کہتے وہ کافروں کی فوجیں ہیں، وہاں پر کیا جا رہے ہیں؟ کہتے کہ ان کے پیٹھ کے پیچھے سے ہمیں جنت کی خوشبو آ رہی ہے اس لیے ہم گھسے جا رہے ہیں۔ اور ان صحابہ نے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی ہی جان قربان کر دی، محض اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا تذکرہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے کیا۔ یہ ان کی آخرت کی کوششیں تھی، اور انہیں اس بات کا ڈر بھی بہت ستاتا کہ کہیں تھوڑی سی غفلت، تھوڑی سی لاپرواہی، عبادت میں تھوڑی سی کمی، اللہ رب العالمین کے ذکر سے تھوڑی سی دوری، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا حشر جہنمیوں میں ہو جائے، اللہ تعالی جہنمیوں کی فہرست میں ہمیں داخل کر دیے۔ ایک ڈر تھا، ایک خوف تھا جو انہیں رات میں رلاتا، جو انہیں دن میں رلاتا، جو انہیں بے چین کرتا، جو انہیں بے قرار کر دیا کرتا تھا کہ اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول نہ کرے اور ہمارا فیصلہ جہنمیوں میں سے ہو جائے، تب ہمارا انجام کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ یہ خوشخبری سنائی، اے عمر تم جنتی ہو، اے عمر تم جنتی ہو۔ اس کے باوجود خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد جب وہ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز مغرب میں اتنا روتے آئے تھے کریمہ، انما اشکو بثی وحزنی، اللہ پر پہنچ کر کہ روتے روتے ان کی آواز ہچکیوں میں بدل جاتی ہے، اور اس کے بعد منہ سے آواز نکالنا جیسے دشوار ہی ہو جاتا ہے۔ ڈر تھا عمر بن خطاب کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تمام عبادتیں، محنتیں، اللہ کا ذکر، یہ تمام ہمارا کہیں برباد نہ ہو جائے، بیکار نہ ہو جائے۔ یہ محض رونا دھونا نہیں تھا، ان کی زندگی بھی اسی سے پور تھی۔ ایک مرتبہ سخت گرمی کا زمانہ ہے، عمر بن خطاب کی خلافت ہے، لوگ سایوں میں آرام کر رہے ہیں، درختوں کے نیچے آرام کر رہے ہیں، اپنے باغات میں آرام کر رہے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ایک پہاڑ کے سائے میں آرام کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عرب کی اس تپتی ریت پر، اس چلچلاتی دھوپ میں ایک انسان ہے، اس ریگستان میں، ریت میں کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، بہت میں پریشان ہے، کون ہے یہ؟ کوئی پاگل تو نہیں جو اتنا بھاگ رہا ہے؟ وہ دوڑا دوڑا پہاڑ کے قریب آیا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حیرت سے پوچھنے لگے ہیں، عمر اے امیر المومنین آپ ہیں، آپ اتنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، آپ اتنی محنت مشقت کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے بتائیے؟ کہتے ہیں بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اس کی تلاش میں نکلا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب بیت المال کا ایک اونٹ تلاش کرنے نکلے۔ وہ عمر بن خطاب جنہوں نے سلطنتوں کو فتح کر لیا ہے، سونے کے سونے ہار اور بڑے بڑے زیورات ان کے قدموں میں رکھے رہتے تھے، ہزاروں کی فوجیں ہیں، ان فوجوں کو سنبھالنے کے لیے ہزاروں کے گھوڑے ہیں، ہزاروں کے بیت المال میں اونٹ پائے جاتے ہیں، اور بیت المال میں اتنا خزانہ تھا کہ اس خزانے سے ایسے ہزاروں اونٹ خریدے جا سکتے تھے، لیکن پھر بھی عمر بن خطاب اس ایک اونٹ کی تلاش میں نکل گئے۔ عثمان بن عفان نے کہا اپنے کسی غلام یا خادم کو دوڑا دیتے، وہ تلاش کر کے لے آتا، یا پھر ایک کام کرتے کہ دھوپ کم ہو جانے دیتے، اس کے بعد اونٹ کو تلاش کرنے نکل جاتے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے عثمان تم کہہ رہے ہو یہ کہ دھوپ کم ہونے دو،
غلام کو دوڑا دو. کیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال کرے گا اے عمر تمہاری خلافت میں ایک اونٹ گم ہو گیا تھا, کیا میرے بدل تم جواب دینے کے لیے آ جاؤ گے وہاں پر؟ عثمان بن عفان خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں دے پائے, اور عمر بن خطاب اونٹ کی تلاش میں نکل گئے پھر سے. یہ ڈر کہ آج ہمارے اندر ہے, میں نے نماز چھوڑی ہے, اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو نے نماز کیوں چھوڑی فجر کی, تو کیوں نماز کو نہیں آیا تھا فجر کی. اللہ یہ سوال کرے گا آپ سے, کیا آپ جواب دینے کے لیے تیار ہے؟ ہاں اللہ مجھے نیند لگی تھی, میں اٹھ نہیں سکتا تھا, میرے کو صبح صبح اٹھنا ہوتا ہی نہیں. کیا یہ جواب دینے کے لیے تیار ہو اللہ کے دربار میں؟ جبکہ وہ لوگ ڈر رہے ہیں جنہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنائی, انہیں ڈر ہے. کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ دربار الہی میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کے جواب دے سکو؟ یہ ڈر اگر آپ کو نہیں ستاتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کے اندر فکر آخرت نہیں. ایک سلف میں کسی کے بارے میں آتا ہے, ربیع رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات بھر بے چین رہتے تھے, کروٹیں بدل رہے, رات میں کبھی سکون کی نیند انہیں آتی نہیں تھی. ان کی بیٹی نے پوچھا ابا سالوں سے دیکھ رہی ہوں بے چین رہتے ہو, رات میں بے قرار رہتے ہو, کبھی سکون کی نیند سوتا ہوا میں نے تمہیں نہیں دیکھا, کبھی ادھر کروٹ لی کہ کبھی ادھر کروٹ لی, کچھ لمحے تو بھی آرام سے سو جایا کرو. کہتے ہیں بیٹی جب بھی آنکھ لگتی ہے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جہنم کی آگ مجھے پکڑ لے, اور یہی ڈر ہے مجھے ستاتا ہے, مجھے نیند نہیں آتی, لمحے بھر سوتا ہوں, جا کر جہنم کی آگ سے پناہ مانگ لیتا ہوں. یہ جہنم کا ڈر, اور وہیں پر جنت کی طلب. سلف میں, صحابہ میں, آج ہم میں سے کئی لوگ کاروبار میں, تجارت میں, مال کمانے کے لیے صبح جھوٹ بولتے ہیں, شام جھوٹ بولتے ہیں, جبکہ ان کا یہ جھوٹ انہیں جہنم میں داخل کر سکتا ہے. ہلکے ہلکے مال کے لیے, 10 روپے کے لیے, 20 روپے کے لیے, ارے بھائی اتنا اچھا اس کا ریٹ, اس سے کم نہیں ہو سکتا, جھوٹ بول دیتے ہیں. معمولی بات پر بھائی کہاں سے لائے کپڑے, بھائی فلاں جگہ سے لائے, کتنے میں لایا, سچ بول سکتے ہیں, نہیں جھوٹ بولیں گے. کیوں؟ میری شان کو برقرار رکھنا ہے مجھے, ہے نا, شان برقرار رہے میری, جھوٹ ہی بولیں گے. جہاں سچ بولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی لعن طعن نہیں کرے گا, کوئی پکڑے گا نہیں, کوئی زجر و توبیخ نہیں کرے گا, ہمارا معاشرہ وہاں پر بھی جھوٹ بولتا رہتا ہے. اور دنیا کمانے کے لیے, محض دنیا کے لیے. اور سلف صحابہ اس دنیا کو ایسے ٹھوکر پر رکھتے تھے. ایک واقعہ سناتا ہوں. عبداللہ بن عباس تفسیر مفسر قرآن ہے, اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں. عطا بن ابی رباح بھی موجود ہے جو کہ بعد کے تابعین کے مفسر قرآن ہے. عطا سے کہتے ہیں عطا جنتی عورت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ جنتی عورت. بولا ہاں جنتی عورت میں دیکھنا چاہتا ہوں. بولا دیکھو وہ جا رہی ہے نا کالی عورت, وہ جنتی عورت ہے. وہ کالی عورت جنتی عورت ہے؟ ہاں وہ جنتی عورت ہے. میں اس کا واقعہ تمہیں سناتا ہوں. کیا ہے واقعہ؟ ایک مرتبہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں, فٹس آ جاتا ہے, میں راستہ چل رہی ہوں مجھے فٹس آ گیا, میں راستے میں گر گئی, بے ہوشی کی حالت ہے, بے خیالی کی حالت ہے, کپڑے کبھی کبھی اوپر آ جاتے ہیں اور میرے جسم کا وہ حصہ جو کسی کو نہیں دکھنا چاہیے دکھ جاتا ہے. جب ہوش آتا ہے ان لوگوں کے درمیان بڑی شرم ہوتی ہے, بڑی عارہ ہوتی ہے. آپ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی مجھے اس بیماری سے صحت دے دے, یہ بیماری جو مجھے بے شرم بنا رہی ہے معاشرے میں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شئتی صبرتی فلک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ تعالی ان یعافیک. اگر تو چاہتی ہے تو صبر کر لے, بدلے میں تجھے جنت ملے گی, اور اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں تیرے حق میں دعا کروں تو میں یقیناً تیرے حق میں دعا کروں گا. جنت کا نام سننا تھا. وہ عورت کہتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب نہیں, مجھے اس بیماری سے چھٹکارا نہیں چاہیے, یہی بیماری زندگی پر رہے لیکن اس بیماری کے بدلے اب جنت چاہیے مجھے. زندگی بھر کے لیے بیماری کو قبول کر لے, رہنے دو اس بیماری, بدلے میں جنت ہونی چاہیے. اتنی دعا کر دو کہ جب یہ مرغی کا دورہ آئے تو میرا کپڑا میرے جسم سے ہٹنے نہ پائے. اتنی دعا کر دو. ٹھوکر پر رکھ دیا دنیا کو, دنیا کی صحت کو, ایک بڑی نعمت جو ایک بیمار کے لیے ہوتی ہے ٹھوکر پر رکھ دیا. نہیں, بدلے میں جنت چاہیے. صحابہ ایسے ہی تھے.
اگر ان کے اور اللہ کے درمیان یا ان کے اور ان کی جنت کے درمیان کائنات کی کوئی بھی چیز آتی اسے اپنے راستے سے ہٹا دیتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، جبکہ ان کے والد کافروں کی فوج میں کھڑے ہوئے ہیں تلوار لے کر۔ ایک کافر ہے، یہ اللہ اور اس کے درمیان ان کے والد آ رہے تھے۔ جنگ بدر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے والد کا قتل کر دیا، انہوں نے مار دیا اپنے والد کو۔ بعد میں افسوس ہونے لگا کہ میں نے اپنے والد ہی کو مار دیا۔ کافروں کی فوج میں تھے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں تھے، اتنا کافی تھا، مارنے کے لیے مار دیا۔ افسوس ہوا، اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی، کہا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ، کہ کچھ لوگ، کچھ اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں نہ ان کے بچوں کو برداشت کرتے ہیں نہ ان کے باپوں کو برداشت کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالی نے کہا وہ دنیا کو ایسے ٹھوکر پر رکھ دیے ہیں، رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے خوش ہو گیا، ان کے حق میں جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں بہتی رہتی ہے۔ اپنے والد ہی کا قتل کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ دیکھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی ہے، مالدار صحابی ہے، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ دوران نماز باغ میں خوبصورت پھول ہے، پھل ہے، نگاہیں پڑ گئی، کتنا خوبصورت ہے میرا باغ، پھل کتنے زیادہ پھل لگے ہوئے ہیں اور پھول بھی آئے ہوئے ہیں، یعنی اور پھل آنے والے ہیں۔ پھر خیال ہے میں تو نماز میں ہوں، یہ کیا بے خیالی میں تھا۔ فوراً اپنی نماز کو ختم کی، دربار نبوی میں پہنچے، بولے نماز پڑھ رہا تھا، باغ کا خیال مجھے ستانے لگا، ایک کام کرو، میرا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، نہ یہ باغ رہے گا اور نہ ہی یہ باغ کی بے خیالی میری نماز میں رہے گی۔ باغ ہی نہیں رہے گا تو باغ کے بارے میں نماز میں سوچوں گا ہی کیا؟ میں اپنے باغ کو قربان کر دیا محض اس لیے کہ نماز میں اس کا خیال آیا تھا اور نماز سے غفلت ہو گئی تھی۔ کہا غفلت کی چیزیں میری زندگی میں رہنی نہیں چاہیے، اپنے باغ کا صدقہ کر دیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تڑپ تھی، طلب تھی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی بنائی اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ کہ آج ہم وہ کوششیں کرتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، جنت کی کتنی طلب ہے، تڑپ ہے، انسانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج مر جائیں کہ کل مر جائیں، پرسوں مر جائیں، ایکسیڈنٹ میں مر جائیں یا بیماری سے مر جائیں، یا سوتے سوتے اچھا ہی تھے، سو رہے تھے، صبح اٹھے تو اٹھے ہی نہیں، مر گئے، ہارٹ سے مر گئے، ایسے ہی سوتے سوتے سینے میں درد ہوا مر گئے، سر میں درد ہوا مر گئے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ دنیا تمہارے ساتھ آنے والی بھی نہیں ہے۔ مان لو محنت مشقت کر کے، اللہ کو بھلا کے، اس کے ذکر کو بھلا کے بڑا مال کمایا، بڑی دولت کمائی، اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھایا اور بہترین قسم کے آرائش اور فرمائشیں ان کی پوری کی، کیا وہ تمہارے ساتھ قبر میں اترنے والے ہیں؟ نہیں اتریں گے۔ کیا وہ تمہارے لیے زندگی بھر دعا کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ والد صاحب مر گئے، 4 دن جوش میں دعا کر لی، اور پھر کچھ دن ہاں والد صاحب کے لیے دعا کی تھی، 8 دن ہو گئے دعا کر کے، 10 دن ہو گئے دعا کر کے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو مال میراث کا فتویٰ لکھانے کے لیے آتے ہیں، انہیں اپنے والدین کی موت کی تاریخ بھی یاد نہیں رہتی، کیا دعا کریں گے؟ یہ دنیا بھول جائے گی تمہیں، نسلیں یاد نہیں رکھے گی، ہاں اللہ یاد رکھے گا اگر تم نے ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہا، اللہ یاد رکھے گا ایک مرتبہ بھی اللہ اکبر کہا، اللہ یاد رکھے گا اگر اس کی محبت میں، اس کے ڈر میں، اس کی بنائی جنت سے بچنے کے لیے، اس کی بنائی جنت میں داخلے کے لیے، اس کی بنائی جہنم سے بچانے کے لیے ایک آنسو بھی اپنی آنکھ سے بہا دیا، اللہ یاد رکھے گا کہ تم نے ایک آنسو بہایا تھا، وہ سجدہ بھی یاد رہے گا، وہ ذکر بھی یاد رہے گا، اللہ پیش کرے گا اور وہاں پر وہی تمام چیزیں کام آنے والی ہے، اس کے علاوہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔
ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے آخرت کی تیاری کے لیے. یہاں ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا ہے. ہمیں دنیا جیسے تیسے گزار لینی ہے, ایک مسافر کی طرح گزار لینی ہے, اور اپنی کھوئی جنت کو حاصل کرنے کی پوری کوششیں ہمیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا بلند و بالا مقام عطا فرمائے. اللہ ہمیں جہنم سے بچائے, نیکیوں کی رغبت ہمارے دل میں پیدا کرے, اس کی عبادت کرنے کی توفیق ہمارے دلوں میں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ جو بھی چھوٹی پوٹی ہم نے عبادتیں کی ہے قبول فرما, جو گناہ ہم نے کیے ہیں انہیں معاف فرما. اللہ تعالیٰ جب ہم مر جائیں تو آخرت پر ایمان رکھنے والے بن کر مر جائیں, زبان پر کلمہ توحید جاری ہو مرتے وقت, اور اللہ تعالیٰ جب مر جائیں تو قبر میں تیری رحمتوں کے ہم محتاج رہیں گے, رحمتیں نازل فرمانا, اور جب مر جائیں تو ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ فرمانا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر.